صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز بچی ہمیشہ پڑھے. ایسی عادت ڈالو بچیوں کو، آ جائیں ایسی عادت ڈالو بچیوں کو کہ بچی انشاءاللہ جس گھر میں جائے وہ گھر کو نمازی بنا دیں انشاءاللہ. ماؤں سے گزارش ہے بچیوں کو نمازی بناؤ، بچیوں کو نمازی بناؤ. مثالیں بہت ساری ہیں، بہت بڑے مالدار فرزٹون میں شادی کر کے لے کر آئے بچی کو، دونوں مالدار ہیں مگر بچی ماشاءاللہ نمازی ہے. شادی کی پہلی رات غسل کر کے بچی فجر کی نماز پڑھ کر شوہر کو اٹھا رہی ہے، اٹھیے نماز کو جائیے. وہ کہاں اٹھے گا جی؟ وہ صاحب حضرت داغ بیٹھ گئے اٹھ نہ سکے، لیٹ گئے جی. وہ اٹھا نہیں. وہ دوسرے دن پھر یہ بچی اٹھی اور اس نے خود نماز پڑھنے کے بعد شوہر کو اٹھایا، کہا نماز کو جائیے. کہا وہ دوسرے دن اسے عادت ہی نہیں ہے فجر پڑھ کے. تیسرے دن نماز پڑھنے کے بعد سر کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر لی. ہاں بیوی روئی تو شوہر اٹھ جاتا آرام سے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ کیا مسئلہ بھائی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر نماز فجر چھوڑ کر سو جاؤ گے اللہ سر کو کچلے گا. میں میرے شوہر ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، اللہ کے لیے جاؤ. تو شوہر نے کہا ویسے بھی رو رہی ہے، نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی. اٹھ کر نماز کو چلا گیا. الحمدللہ ایک آدمی نماز کو گیا، اسے دیکھ کر دوسرا بھائی آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک بچی کی وجہ سے پورا گھر نمازی ہے. بچیوں کو نماز کی عادت ڈالو، یہ پہلی چیز ہے. اس کا پہلا کردار ہے وہ جہاں جائے نماز کی پابندی خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرانے کی کوشش کرے. یہ پہلی چیز ہے 4 میں. سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں، میں شیخ کا ہی ایک جملہ شیخ کے سامنے ہی بولتا ہوں. ہسکوٹے میں ایک بیان میں بھی تھا، شیخ بھی تھے، بڑا اچھا جملہ بولے شیخ. آج ڈاکٹر عورتوں کی کمی نہیں، انجینئر عورتوں کی کمی نہیں، ٹیچر عورتوں کی کمی نہیں. ایک جملہ بولتا ہوں، دیکھو مولوی صاحب کا کتنا اچھا جملہ ہے. جی ہاں، مثالی ماں وفادار بیوی کی کمی ہے. آیا کیا سمجھ میں؟ آیا کیا بھائی؟ مثالی ماں اور وفادار بیوی کی کمی ہے. آج اس کی ہی کمی ہے میری بھائی. ایک ماں کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے، وفاداری میں کسی بیوی کو پیش کیا جائے، اس کی کمی ہے آج. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز صامت شہرہا، بچیوں کو جو بنانا ہے بناؤ. اللہ ہماری بچیوں کی آج میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے. جی ہاں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے قطرے ٹپکتے ہیں. کسی بھی رجسٹرار آفس کو جب ہم جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں اسکارف پہن کے ایک بچی کی فوٹو لگی ہوئی ہے، MSc BSc ماسٹر ڈگری کی ہوئی بچیاں، اور نیچے کسی غیر مسلم کا نام لکھا ہوا ہے. یہ مسلمان بچی نے یہ غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ رجسٹرار میرج کر لیا ہے. 1 مہینے تک دونوں فوٹو وہاں لگی رہتی ہے اور ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ کر آتے ہیں. اللہ ہماری بچیوں کو اپنی عزت، دین، اسلام، اپنے باپ کی عزت، اپنے خاندان کی عزت، اسے حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج اس کی ضرورت ہے میرے بھائی. دوسری چیز ہے صامت شہرہ، 1 مہینے کے روزے بچی رکھے، 2 ہو گئے. تیسری چیز اس کی کمی ہے ذرا، اکثر ہم دیکھتے ہیں اطاعت زوجہا، ہمیشہ شوہر کی اطاعت. کہ کیا کریں؟ یہ سکھاؤ بچیوں کو. الحمدللہ یہ بچیوں کو سکھاؤ. میں کل جمعہ کے خطبے میں بولا حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، دونوں کے بیچ میں ذرا نوک جھوک ہو گئی، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی. حضرت علی ذرا غمزدہ ہو گئے اور غمزدہ ہو کر سیدھے جا کے مسجد میں لیٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے رضی اللہ عنہا. کہا علی کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فاطمہ نے کہا کچھ بات چیت ہو گئی ہے، ذرا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جائیں گے تو جائیں گے کہاں. سیدھے گئے مسجد کے اندر. حضرت علی رضی اللہ عنہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، غمزدہ تھے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. سبحان اللہ. جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، جب ہمارا نوجوان غمزدہ ہو جائے نا، آپ جب غمزدہ ہو جائیں آپ اللہ کے گھر کو آ جائیے. غمزدہ ہو جائیں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے
آپ اللہ کے گھر کو آ جائیں, وضو بنائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, دیکھیں غم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت علی بڑے خوبصورت تھے, میں نے کل دعا بھی کی, بڑے خوبصورت تھے, بدن بڑا خوبصورت, چہرہ بڑا نورانی. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت علی جیسا بنائے. جی نہیں بولتی یہ قوم, آمین بھی نہیں بولتی یہ قوم. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت علی جیسا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا حضرت علی کو اور کہا یا ابا التراب قم, یا ابا التراب قم, اے مٹی کے باپ. جب لیٹے ہوئے تھے نا تو نیچے جو ہے ساری مٹی تھی, وہ ایسی فرش نہیں تھی, ساری مٹی بدن میں لگ گئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ, اور کندھے پہ ہاتھ رکھے سیدھا لے کر گئے. حضرت فاطمہ کے سامنے کھڑا کر کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا آئندہ اگر تم نے علی کو ناراض تو تم نے محمد کو ناراض کر دیا, تم نے مجھے ناراض کر دیا. ایک بات میں بول کر آگے جانا چاہتا ہوں یہاں پر, جو باپ اپنی بیٹی کو شے دیتا ہے وہ گھر کبھی چلتا نہیں. اسے دماغ میں رکھ لیجئے اچھی طریقے سے, میرے نبی کبھی شے نہیں دیے. جو باپ اپنی بیٹی کو ہمیشہ شے دیتا ہے, تیرا باپ زندہ ہے, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ایسا وہ گھر اکثر چلتے نہیں, جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 میں کتنی باتیں میں نے بتائی, کتنی گنائیے؟ نماز روزہ 2 ہو گئے, ماشاءاللہ. شادی ہو گئی تمہاری ماشاءاللہ. جی نماز روزہ. تیسرا شوہر کی اطاعت, ماشاءاللہ. چوتھا لفظ کتنا اچھا ہے, دیکھو حفظت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت. یہی میں نے پہلے دعا کر دیا. جان چلی جائے, ہیں جی ایسی بچیاں آج بھی ماشاءاللہ, ایسی بچیاں ہیں الحمدللہ, ڈاکٹر بھی ہیں, وہ انجینئر بھی ہیں, مگر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں. جان چلی جائے مگر اپنے دامن پر داغ آنے نہ دیں. اگر کسی بچی نے یہ 4 کام کر لیے, نماز کی پابندی, روزے کی پابندی, شوہر کی اطاعت, اپنی عزت کی حفاظت. آگے حدیث نبی نے کیا کہا, آگے سنیے, قیل لہا, اس بچی سے کہا جائے گا ادخلی, اندر آ جاؤ. سبحان اللہ, اندر آ جاؤ. کہاں اندر آ جاؤ, کہاں اندر آ جاؤ نا. جملہ میرا نہیں, نبی کا جملہ سنو. من ای ابواب الجنت شئتی, من ای ابواب الجنت شئتی, جنت کے جس دروازے سے چاہو تم اندر آ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس وقت پر, اس وقت ہمیں ضرورت ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزوں پر تربیت دیں انشاءاللہ تعالی. اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ان چیزوں پر غور کریں, اپنی اصلی ذمہ داری کو نبھائیں. اور ان کی اصلی ذمہ داری یہ ہے عورت کی, گھر دیکھیں, گھر کے بچوں کو دیکھیں, صحیح بچوں کی تربیت کریں, اور انشاءاللہ تعالی بچوں کو صحیح معنی میں وہ ایسا بنانے کی کوشش کریں. دعا مانگے بچوں کے لیے. یقین مانیے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی ذمہ داری آج کے زمانے میں عورت کی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت کچھ دوسرا, اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت کرتی ہے تو اچھی چیز ہے, اسے چھوڑ, اگر عورت دوسرے کاموں میں لگتی ہے اصل ذمہ داری سے عورت غافل ہو جائے گی.